بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مومن تھے یا کافر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ سرکار کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، اور ماں جب آپ صرف 6 سال کے تھے انتقال کر گئی تھیں، اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا، تو پھر ایمان کب لائے؟ انہی سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیں اور اسلامی نالج کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی ماں باپ کے ایمان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے، اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا یعنی چپی سادھی ہے، اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن حجر حیتمی اور امام قرطبی اور حافظ الشام ابن ناصر الدین و حافظ شمس الدین دمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبد الحق محدث دہلوی و صاحب الاکلیل مولانا عبد الحق مہاجر مدنی وغیرہ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور کے ماں باپ یعنی دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بلکہ حضور کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضور کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ دوسرا یہ کہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانے فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور حضور کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں، اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ پھر حضور اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے، تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شادہ و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ماں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا
کہ وہ ان کو زندہ فرما دے تو خدا وند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں۔ اور الاشباح والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے سوائے رسول اللہ کے والدین کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس روئے اور خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے، چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے اور نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مرے ہوئے شخص نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ہی مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور کو خدا بند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ کے والدین مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ روایت سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا، جیسا کہ قرآن میں ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ حافظ شمس الدین دمشقی نے اس مسئلے کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے، حب اللہ نبی مزید فضل علی فضل وکان بہ رؤوفا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت مہربان ہے۔ فاحیا امہ وکذا اباہ لایمان بہ فضلا لطیفا، کیونکہ خدا بند تعالیٰ نے حضور کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل سے زندہ فرما دیا۔ فسلم فالقدیم بہ قدیرا ان کان الحدیث بہ ضعیفا، تو تم اس بات کو مان لو کہ خدا بند کریم اس پر قادر ہے اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صاحب الاکلیل علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حیتمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بیجا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کے ساتھ شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور کے والدین کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا، یہ ایمان ان کے لیے فائدہ مند ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے والدین کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے
لیے نہیں ہے۔ اور حضور کی حدیث کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا کے بارے میں امام سیوطی نے در منصور میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ بہرکیف مندرجہ بالا اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں، ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام کا التزام رکھا جائے، سوائے ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ باقی تمام قرابت والوں کا عدم ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا۔ اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں۔ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام ہے شمول الاسلام لآباء الکرام، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور کے آباء و اجداد موحد اور مسلم ہیں۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔